میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ بنی گالہ میں انٹر ہو گیا ہوں اور انٹر ہوتے ہی ریکارڈ میں چھوٹی سی ایک چیز کرنے لگا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. شاید میں نہ کرتا. جنہوں نے ہماری مدد کی ان کے اوپر بھی پورا انہوں نے ایک فیشسٹ گورنمنٹ ہے, انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. جیسے ہی خان صاحب کے ساتھ ہم یہ بات چیت کنورزیشن کر رہے تھے, جیسے ہی اینڈ ہوئی تو فواد چوہدری صاحب نے بتایا کہ آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 15 ستمبر اور دن ہے جمعرات کا. اس وقت شام کے 4:45 ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو قوم سے ایک اہم خطاب کرنا ہے. خطاب کہہ لیجئے یا پریس کانفرنس کہہ لیجئے, پریس ٹاک. جب تک آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تب تک ان کا یہ خطاب ہو چکا ہوگا, لیکن میں ابھی جا رہا ہوں, میری ساری ٹیم وہاں پر آلریڈی پہنچ چکی ہے, انتظامات کر رہے ہیں. میں بھی جا رہا ہوں تاکہ اس براڈ کاسٹنگ کے تھوڑے انتظامات کیے جائیں اور آپ لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچائی جائیں. کیمرہ ویمرہ سارا کچھ وہاں پہ سیٹ اپ ہو رہا ہے, لیکن میں بھی کوئی 5-10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. تو آپ لوگوں سے اس طرح بات کرنے کا مقصد یہ ہے, ویسے تو ساری باتیں اسٹوڈیو میں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ لوگ تھوڑے سے آؤٹ ڈور ویژولز بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں, تھوڑے کینڈیڈ ویژولز, اندیکھے مناظر. اس لیے میں نے سوچا تھوڑا سا یہ ریکارڈ کر لوں آپ لوگوں کی بات مانتے ہوئے کہ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ مت ریکارڈ کیا کریں. اس لیے میں آپ سے انٹریکٹ کر ہی نہیں رہا ہوں, سامنے ہی دیکھ رہا ہوں, صرف ریکارڈنگ کا بٹن ہی آن کیا ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہوں. تو اس لیے زیادہ ولاگ جو ہے وہ ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کریں گے. اس کا تھوڑا سا حصہ کہ بنی گالہ جاتے ہوئے آتے ہوئے تھوڑے سے ایسے اندیکھے مناظر, وہ تھوڑے اچھے رہتے ہیں. مجھے بھی اچھا لگتا ہے تھوڑا سا باہر کا ماحول دیکھ کے آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح کے ولاگز آپ پسند بھی کرتے ہو. تو اس لیے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. جاتے ہیں وہاں پر, دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ سے اسٹوڈیو میں ملاقات ہو یا پھر ان کی پریس کانفرنس ہی پوری میں آپ کو دکھا دوں, مجھے پتہ نہیں ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, تو میرے ساتھ رہیے. رائٹ سر, وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ تو جناب ابھی ہم انٹر ہو کے بنی گالہ. رکو ذرا, صبر کرو, آگے کے مناظر کچھ ہی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں. بہت ہی انٹرسٹنگ مناظر ہے, لیکن میں نے تھوڑی سی بات یہاں پر آپ سے اسٹوڈیو میں بھی کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ مجھے موقع نہیں مل سکا عمران خان صاحب سے بات کرتے ہوئے. بلکہ جب وہ ان کا پورا خطاب ختم ہو گیا, وہ میں کچھ ہی دیر میں اپلوڈ کر دوں گا, پورا مکمل خطاب بھی آپ کچھ ہی دیر میں سن پائیں گے. جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو آج 12 بجے کے بعد, جو کہ اے آر وائی نیوز کی 22ویں سالگرہ ہے, تو میں نے سوچا کہ اس موقع پر بھی بات چیت کر لی جائے کہ اے آر وائی 22 سال کا اور عمران خان صاحب کی جدوجہد 27 سال کی. تو 27 میں سے بس 5 ہی کم ہے, باقی کافی ٹائم دونوں کا اکٹھے ہی ایک طرح سے گزرا ہے. بیانیہ کافی زیادہ اے آر وائی کے پلیٹ فارم سے پروموٹ ہوا اور بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں دونوں نے. اے آر وائی نے اپنی جگہ, خان صاحب نے اپنی جگہ, لیکن یہ ایک بڑا طویل سفر رہا ہے, ابھی تک چل رہا ہے. آلدو کہ ابھی کے حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, مشکل ہے. تو وہ جب ہم بات کر رہے تھے یا کر چکے تھے, اس دوران فواد چوہدری صاحب نے بتایا وہاں پر کہ اے آر وائی نیوز کو پھر بند کر دیا گیا. نہ صرف اے آر وائی نیوز بلکہ بول کو بھی بند کیا گیا. آپ میں سے بہت سارے لوگ گلہ بھی کرتے ہیں, شکوہ بھی کرتے ہیں, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ایک ایسا سوئچ آ چکا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں یا پیمرا کے ہاتھ میں کہ ذرا سا عمران خان کو دکھاؤ, سوئچ آف. ذرا سا آپ ان کی پریس کانفرنس دکھاؤ, سوئچ آف. یہاں پر پھر ایسا میکنزم نہیں ہے کہ کوئی فوری طور پہ کوئی داد رسی ہو جائے, پھر عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتیں آگے سے آرڈرز پاس کرتی ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا سسٹم بن گیا ہے کہ ایک شخص بیٹھا آرڈر کرتا ہے اور پورے ملک میں چینل بند ہو جاتا ہے. اب یہی کام بول نیوز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کیوں بند کیا گیا کہ جناب گجرانوالہ کا جلسہ دونوں چینلز نے نشر کیا, بلکہ ایک چینل پر ریکارڈڈ چل رہا تھا, ایک چینل پہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے چل رہا تھا, بٹ سٹل دونوں چینلز کو بند کیا گیا. ویسے ایک طرح سے دیکھا جائے تو فائدہ عمران خان صاحب کو یہ ہو رہا ہے کہ ہر چینل, بے شک وہ آپ کو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دکھا رہا ہے, نہیں دکھا رہا, لیکن
डिजिटल मीडिया के ऊपर सिर्फ इमरान खान ही है। हर चैनल के डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई चैनल पाकिस्तान का ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो, ठीक है अगर आपने बाइकआउट करना है इमरान खान को नहीं दिखाना तो फिर अपने डिजिटल मीडिया पे क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि वहाँ पे डॉलर मिलते हैं और वो पैमरा के अंडर नहीं आता, वरना पैमरा का बस चले तो डिजिटल मीडिया पर भी पाबंदी लगा देता। अब तक शायद आप ये मेरा व्लॉग भी ना सुन पा रहे होते, इतना अजीबोगरीब किस्म का माहौल है। एनीवेज़, ये मैंने दिल की बात करनी थी। अब जाते हैं आगे बनी गाला के कुछ खूबसूरत मनाज़र। इमरान खान को यहूदी लॉबी कहने वाले लोग या मज़हब कार्ड जिन्होंने खेलने की कोशिश की, उनके लिए कुछ खूबसूरत लम्हात मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड किए। आप लोग भी ज़रूर देखिए। अज़ान के दरमियान बोलने पर मैं माज़रत ख्वाऊँ, लेकिन वो इसलिए बोला ताकि कुछ लोगों को समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा था। बाकी सारी वीडियो और खान साहब का खिताब भी आप देखिए। मैं इमरान खान साहब की रिहाइशगाह बनी गाला में एंटर हो गया हूँ और एंटर होते ही रिकॉर्ड मैं छोटी सी एक चीज़ करने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए। शायद मैं ना करता। अज़ान के टाइम पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये इमरान खान साहब के घर की मस्जिद है जिसमें अज़ान हो रही है इस टाइम। वो सामने सेक्रेटेरिएट है और यहाँ पर मस्जिद में अज़ान हो रही है। ये उन लोगों के लिए है जो इमरान खान पर मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं और कहते हैं कि ये यहूदी है या पता नहीं शिर्क के साथ उसको मंसूब करते हैं। उसने घर में मस्जिद बनाई है और इस मस्जिद में मौज़्ज़िन अज़ान दे रहा है। कुछ देर में यहाँ पर बाजमात नमाज भी होने जा रही है। ये एक ऐसा चैनल था जिसमें मैं बाहर से बैठ के फिर लंदन से हम अपनी जो भी हमारे व्यूज़ थे वो दिया करते थे। और बड़ी स्ट्रगल है ARY की, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरह के इनके ऊपर प्रेशर डाला गया और जो चैनल इनको लगता था कि हमें सपोर्ट कर रही है और उस पर ARY की बड़ी ज़बरदस्त कवरेज थी, तो उस चैनल को इन्होंने दबाने की पूरी कोशिश की। और ARY के अलावा एक दो और चैनल जिन्होंने हमारी मदद की, उनके ऊपर भी पूरा इन्होंने एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, खौफ डराने पे, खौफ फैलाने में, और फिर पैमरा को इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो मीडिया है वो इसके साथ वो डट के खड़ा हुआ है। ज़्यादातर आई मीन कई तो डर गए हैं ना, और कई तो खैर पेरोल पे हैं इनके। लेकिन आज मैंने अपनी जो माइशत की टीम थी उसके साथ बैठ के हमने ये सारा डिस्कस किया। उसके बाद हमने वो भी देखे जो कि IMF ने रिपोर्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर दी हुई है। वर्ल्ड बैंक वो क्या कहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरफ जा रही है, और फिर हमने अपने माहिरीन ने बैठ के डिस्कस किया। तो मैंने इसलिए आज फ़ैसला किया आपसे बात करने का कि मुझे अब ये खौफ आ रहा है कि ये हुकूमत के पास अब कोई तरीका नहीं है कि इस माइशत को गिरने से रोकने का। और मुझे जो दूसरा खौफ आ रहा है कि ये जितनी देर तक ये अब इस तरह का सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक वो ये नहीं आएगी, मुझे अब ये खौफ है कि ये माइशत किसी सूरत अब इस्तेकाम पे नहीं कोई नहीं पहुंचा सकता। जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, इसकी क्रेडिबिलिटी ना पाकिस्तान के अंदर रही है ना बाहर रही है। इनकी ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इन्होंने जो सारी कौम को कहा था कि जैसे ही IMF का फ़ैसला हो जाएगा तो एकदम इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाएगी, रुपया भी गिरने से रुक जाएगा, बल्कि रुपया मजबूत होता जाएगा। सारी कौम के सामने आज हालात है। IMF की सारी कंडीशंस मानी इन्होंने। तारीख़ी महंगाई हुई पाकिस्तान में, जो मैं भी आपके सामने बाकायदा बताऊंगा कि आज इस पाकिस्तान की अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। जिस तरह की आज महंगाई है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में इतने थोड़े वक्फे में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई। तो महंगाई भी कर दी IMF के कहने पे सारी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बिजली किधर गई, पेट्रोल डीजल ये किधर से किधर गए पिछले 5 महीने में। IMF का प्रोग्राम भी आ गया
لیکن روپیہ ابھی بھی گر رہا ہے اور یہ گرتا رہے گا جب تک کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. آج اگر الیکشنز ڈیلے کرتے جائیں، کہیں کہ جی ہم کوئی بہانہ مار دیں کہ جی یہ ہے وہ ہے سیلاب ہے الیکشن نہیں ہو سکتا، جو بھی آپ جو بہانہ مارے صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے، تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، 70 سال میری عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کی ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر اگر ایک فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے. پورے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے. پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی یہ FIA کیس کے اوپر. یہ وہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساروں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں کہ بجائے ملک کا سوچنے کے، سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے، اور ساروں نے مل کے وہ جو 1100 ارب روپیہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا نیب پہ، اس سوائے اس کی فکر کرنے کی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو سدھارنے کا. میں آج آپ کے سامنے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا، ہم نے تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں. شہباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا، اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شہباز شریف آئے گا ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا. وہ سارے سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں، میں آج آپ کو اسٹیٹکس سے بتاتا ہوں، فیکٹس اور فگرز سے، اعداد و شمار سے بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا تھا 2018 میں، یہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، اور ان کو کون سا پاکستان ملا تھا. یعنی ہم جب گئے تھے اپریل میں تو تب پاکستان کے کیا حالات تھے. یہ کہتے ہیں نا بہت برے حالات تھے. جب 2018 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو جو ہمارے ریزروز تھے، جو اصل مسئلہ بھی آپ کی قوم کو بتا دوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی خسارہ ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جاتا ہے آپ کو اپنے ریزرو سے پیسے دینے پڑتے ہیں، ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ریزروز کم ہوتے جاتے ہیں روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں. جس میں تیل ہے وہ آپ باہر سے خریدتے ہیں، وہ بجلی، کیونکہ بجلی کے اندر بھی جو فیولز ڈالتے ہیں، کوئلہ یا گیس باہر سے خرید کے یا پھر تیل ڈالتے ہیں، وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں. تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیرون ملک خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ کنٹرول میں ہو. اب یہ جب ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. ان کو یہ کہتے ہیں نا بڑا مشکل وقت ملا تھا. ان کو جب اپریل میں جو انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی، تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا بیرونی خسارہ، وہ تھا 16 ارب ڈالر. اب یہ سمجھنا ہے، ہمیں 20 ارب ڈالر ملا، ان کو 16 ارب ڈالر ملا. ہمیں ہم ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہم نے کتنا ادھر سے، جدھر ہمارے ریزروز یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 9.8 پہ، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے درج کروایا، جس کی اس کے بعد سیاسی ہماری انسٹیبلٹی ہونی شروع ہو گئی.
تو 16.2 ارب ڈالر کے ہمارے ریزروز تھے. پھر سے یہ جب چھوڑ کے گئے تھے پاکستان 9.8 تھا. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا نا بڑا مشکل پاکستان چھوڑ کے گئے. ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 16.2 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. آج یہ IMF کا ڈیل بھی سائن کر بیٹھے ہیں اور آج ریزروز ہے 8.8 پہ. اس کے بعد جو اب آپ کا جب بیرونی خسارہ ہوتا ہے تو آپ کیسے وہ کم کرتے ہیں؟ آپ کیسے کم کرتے ہیں؟ دو ہماری بڑی چیزیں، ایک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز آتے ہیں، اور دوسرا بیرون ملک پاکستانی ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں. یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو یہ یاد رکھیں 20 ارب ڈالر کا خسارہ، لیکن ریمیٹنسز کتنی تھی اوورسیز؟ 19 ارب ڈالر کی، اور ان کی ایکسپورٹس کتنی تھی؟ 24 ارب ڈالر کی. ہم جب چھوڑ کے گئے 20 سے کم خسارہ کیا، 4 ارب ڈالر کم کیا 16 پہ، لیکن ہماری آمدنی کدھر پہنچ گئی؟ 19 ارب ڈالر سے ہماری ریمیٹنسز گئی 31 ارب ڈالر پہ. 12 ارب ڈالر کی ہم نے مزید اور آمدنی کی، یعنی ہمارے پاس زیادہ پیسے کیے اپنے یہ قرضے واپس کرنے کے لیے. اور دوسرا ہماری ایکسپورٹس یہ 24 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، 32 ارب ڈالر پہ ہم ایکسپورٹس لے کے گئے. تو ہم نے ملک میں زیادہ ڈالرز بھی لے کے آئے اور ہمارا خسارہ بھی کم تھا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی بڑا مشکل ہمیں ملک چھوڑ کے گئے. یہ وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے لیے ان سے زیادہ مشکلات تھی. ہم نے وہ ملک ہمیں ملا، پہلے تو خسارہ سب سے بڑا، اس کے بعد ہم نے وہ سٹیبلائز کیا، اس کے بعد کرونا آ گیا. 2 سال کووڈ-19 دنیا کا ایک صدی کے اندر ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے. 2 سال ہم اس بحران سے بھی گزرے. ہمیں یہ اب سیلاب کا ان کا بحران آیا ہوا ہے، یہ جو خاص طور پہ سندھ میں اور خیر سارے قوم کا ہے اس وقت مشکل وقت سے. لیکن ذرا ان کا اب رسپانس دیکھیں اور ہمارا رسپانس دیکھیں. جو ہمارا کووڈ-19 کا بحران آیا تھا، دنیا نے ایکنالج کیا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین اتنا بڑا کرائسس کا مقابلہ کیا. ہم نے کیا کیا انسینٹیوز دی، ہم نے کیسے اپنے لوگوں کو ان کا روزگار بچایا، ہم نے کیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، ہم نے کیسے بڑی کمپنیز کو قرضے دیے تاکہ وہ لوگوں کو بے روزگار نہ کرے. سارے برِ صغیر میں جس ملک میں نے سب سے زیادہ روزگار دیا کووڈ-19 کے بعد وہ پاکستان تھا، اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. تو پہلے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل وقت تھا، اگر یہ ہوتے جس طرح کا کرونا کا جو اتنا بڑا بحران آیا تھا، اگر یہ ہوتے، یہ تو سارے کہہ رہے تھے ملک کو لاک ڈاؤن کر دو، اور انہوں نے ابھی تک جو ان کا رسپانس آیا ہے اس کے اوپر، سیلاب کے اوپر، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے ابھی تک. کسی کو کوئی روڈ میپ ہی نہیں نظر آ رہا. صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسے دے دو. وہ جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا آیا تھا اس کا وہ کپڑے ہی وہ بازو نہیں چھوڑ رہا تھا شہباز شریف کو کہ پیسے مل جائے. ان کے پاس تو اور کوئی پلان ہی نہیں نظر آ رہا. کیا یہ ملک کو آرگنائز کر رہے ہیں؟ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ دوسری چیز، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا. آج ہے 236 روپے کا. کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ 178 روپے سے 236 پہ پہنچ جائے. اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی. 16 روپے یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے. 16 روپے یونٹ بجلی تھی. آج انہوں نے وہ بجلی پہنچا دی ہے 36 روپے پہ، اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں، اور یہ ہر انسان کو ہٹ کر رہا ہے.
یہ عام سفید پوش کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ ٹیوب ویل پہ بھی ہٹ کر رہا ہے. یہ ہر جگہ اس وقت یہ جو بجلی کے انہوں نے بڑھائے ہیں دگنی سے بھی زیادہ کر دی. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے, یعنی ایک تو بجلی مہنگی ہوگی, اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ. کدھر گئی بجلی؟ یعنی بجلی غائب تو نہیں ہوگی, مقابلہ کا موازنہ کر لیں ہمارے میں اور ان کے دور میں کہ بجلی کتنی تھی. اب پیٹرول, میں بڑی بڑی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہے. جب ہماری حکومت تھی عالمی منڈی میں تیل کتنے کا بک رہا تھا؟ $103 کا. عالمی منڈی میں $103 کا تیل مل رہا تھا, اور ہم کس قیمت پہ پیٹرول دے رہے تھے؟ $150 لیٹر. ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل؟ $146 لیٹر. آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل $103 سے آ گیا $93 پہ, $10 کم ہو گیا. اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پیٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں $146, $100 مہنگا ہو گیا ہے, $146 لیٹر پہ. اور پیٹرول دے رہے ہیں $236 لیٹر. انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے, لیکن یہ پیٹرول 150 سے گیا ہے 236, ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ. اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں, اور IMF کہہ رہا ہے کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک. جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے. آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا $50 ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا, آج وہ کراچی کے اندر $100 لیٹر سے اوپر چلا گیا. 5 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا 5 مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, اور یہ صرف ساری چیز اور قیمتیں لے لیں. چاول گئے ہیں $100 سے $225 پہ. دالیں گئی ہیں, جو عام آدمی, میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کے اوپر رہتا ہے, $225 سے $360 پہ گئی ہیں دالیں. جو گھی ہے, پام آئل جو ہم ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ $1700 تھا, آج وہ نیچے آ کے $1000 پہ آ گیا ہے. کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. ہمارے دور میں $450 تھا, آج ہے $560. میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں, وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے. انفلیشن, یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, اپریل کے اندر 18% تھی جب ہم چھوڑ کے گئے, آج ہے 45%. سارا انہوں نے ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ بہت مہنگا ہو گیا پاکستان, مہنگائی ہو گئی, لوگوں کا گزارا مشکل ہے. ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا, لفافے, میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے, انہوں نے ہر روز, آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار, ہر روز اخبار میں پڑھو کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی. لوگ, ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے. میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کووڈ-19 کے بعد ایک کموڈٹی سپر سائیکل آیا, دنیا میں مہنگائی ہوگی. میں ہر جگہ بتاتا گیا. انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ, دھرنے دو, گورنمنٹ گراؤ, یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا. آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے, یہ سب سے زیادہ وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا, کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں, مہنگائی دور کرنا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں, وہ تو ایک بہانہ تھا. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے, جو 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, جو 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. ان کی جناب 18% سے سینسٹیو پرائس انڈیکس گئی ہے 45% پہ.
یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. کون سا قیامت آئی تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں کیا ملا تھا اور ان کو کیا ملا ہے. یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پھر آگے چلے جائیں. ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, دوسری طرف اکانومی کنٹریکٹ کر رہی ہے. مطلب یہ کہ جو ہمارا 17 سال کے بعد ہم نے اس جگہ سے ملک جو ادھر چھوڑ کے گئے تھے ادھر سے نکال کے ہم نے جو پاکستان کی جو ریٹ تھی, گروتھ ریٹ تھی, جو دولت میں اضافہ تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں, ہمارے آخری 2 سال میں 5.6% اور چوتھے سال کے اندر 6%. 17 سال کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بہترین اکنامک گروتھ تھی, 17 سال کے بعد. اب یہ مجھے بتائیں کہ آج پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 0.6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی ہے, یعنی وہاں سے گر کے نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ ریٹ کیوں گرے گی؟ میں اب آپ کو بتاؤں. جو ٹیلی فون کی انڈسٹری اور جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے اس میں 50% وہ بند ہو گئی ہے, یعنی وہاں بے روزگاری اب پھیل رہی ہے. اس کا جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کا صرف یہی نہیں مطلب کہ بے روزگار ہوں, ٹیکس کے اندر کمی ہے. ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا, جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہم نے سبسڈائز کیا تھا پٹرول اور ڈیزل. ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا, اور کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا تھا آمدنی میں. ان کے اب یہ جو بند ہو رہی ہے, کار کی انڈسٹری آدھی پہ فنکشن کر رہی ہے, 50% بند ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے, ایکسپورٹس جس میں بڑھتی ہیں, وہ 20% بند ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور کم ہو جائیں گی. جب ایکسپورٹس کم ہوں گی اس کا مطلب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے. جب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے بیرونی ملک کا خسارہ بڑھ جائے گا. جب وہ خسارہ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر پڑ جائے گا. تو ٹیکسٹائل 20% انڈسٹری بند ہو گئی. سیمنٹ 34% سیمنٹ سیلز کم ہو گئی ہیں. پٹرول جس کے اوپر بھی گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے, جب پٹرول زیادہ بکتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. 22% پٹرول مہنگائی کی وجہ سے وہ کم ہو گیا. اور اب جو 2 چیزیں ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں, ایک طرف مہنگائی, دوسری طرف بے روزگاری, جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور IMF اب کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے, سول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے, سری لنکا والے سچویشن کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو میں آخر میں اب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی, میں جو آپ کے سامنے اب چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی, ایک ملک کی رسک ہوتی ہے, یعنی اگر ہم اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ کیا چانس ہے وہ قرضہ واپس کرنے کی. اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ قرضہ واپس کر سکتی ہے. پاکستان کی جو فائنینسنگ ہے, یعنی ہمیں ہر سال, اس سال ہمیں $30 ارب ہمیں فائنینس کرنا ہے. یعنی $30 ارب کی ہم نے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں, ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں, ان کی قسطیں ہیں, ان کے اوپر جو سود دینا ہے, وہ ہے $30 ارب. IMF, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان کا جو ملا کے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا, کیونکہ ہم نے IMF ڈیل سائن کر دیا, وہ بنے گا $8 ارب. باقی $22 ارب ہمیں دنیا سے فائنانس کروانا. اب یہ جو میں اپنی جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے, میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے, جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا, جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں, کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں, موڈیز, فچ, یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی, یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی, جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سکت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی. جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا
اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے. تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی. یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے، یعنی رسک ہے پاکستان، صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی. صرف کیونکہ جیسے ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ. اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے. 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا. جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%. میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ. مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی. ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی. اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے. سازش تو انہوں نے کر دی، اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے. اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو. ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے. وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے، ان کی رپورٹ میں ہے. ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے. فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں. جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا. اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور
ہر دوسرے دن کوئی نئی FIR اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے، یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دیوار کے خلاف لگایا جا رہا ہے، میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا۔ اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو۔ پاکستان پائندہ باد۔